آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنہ ای کی بیٹی، داماد، نواسہ اور بہو بھی شہید ہوئیں۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای ہفتے کی صبح اپنے دفتر میں فرائض انجام دینے کے دوران شہید کیے گئے۔ خامنہ ای 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز تھے۔ عالم اسلام کی طاقت اور مذہبی شخصیت سمجھے جانے والے آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای ایران کے رہبر اعلیٰ، ولی فقیہ اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے مرجع تقلید تھے۔ انہوں نے 1989 میں بانی انقلاب امام خمینی کے انتقال کے بعد انقلاب ایران کی باغ ڈور سنبھالی۔ آیت اللہ خامنہ ای کا دنیا کی اہم مزاحمتی تنظیموں پر گہرا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کی سرپرستی کی۔ فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے مظلوم اقوام اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیموں کی بھرپور مدد اور حمایت کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت اللہ خامنہ ای 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ خامنہ ای کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ 1981 میں خامنہ ای ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ 27 جون 1981 کو تہران کی ایک مسجد میں قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن ان کا دایاں ہاتھ کبھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ آیت اللہ خامنہ ای کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ابھی آپ کو بتائیں، علی رضا عرافی کو ایران لیڈر کے فرائض انجام دینے والی عبوری کونسل کے رکن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی، یہ رپورٹ کیا ہے ایرانی میڈیا نے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ مجرموں کا یہ جرم اور ایران کے جانثاروں کی شہادت ایرانی حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، یہ بھی کہا ایرانی صدر نے، اور کہا کہ خامنہ ای کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے انتہائی خطرناک سرخ لکیر عبور کی ہے۔ خامنہ ای بڑے مذہبی رہنما تھے، خطے اور باہر رد عمل ہوگا۔ ہم نے عرب ریاستوں سے امریکی اڈے بند کرنے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ ایران کے لیے خطرہ بننے والے اڈے بند کیے جائیں، امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ امریکی کنٹرول میں اڈے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں، امریکی سینٹرل کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ابراہم لنکن کی جانب 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ تاہم امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ان میزائلوں کو نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے بحری بیڑے کو نقصان نہیں پہنچا اور یہاں سے امریکی آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایران نے مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمس پر میزائل حملہ کیا، جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 57 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں ایک عمارت تباہ ہوئی ہے، جبکہ 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عراق میں اریبل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں بھی بحری جہاز پر پروجیکٹائل کا حملہ ہوا ہے، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ مناظر بھی اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔
ایران نے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں، ابوظہبی میں بحری اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس کی اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے۔ حملے کے بعد بحری اڈے میں موجود 2 کنٹینرز میں آگ لگ گئی۔ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارتخانے کے کمپاؤنڈ میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا، جہاں یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایک پاکستانی شہری سمیت 3 افراد جان سے گئے، 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے۔ اتوار کی اگر بات کی جائے تو اتوار کو 20 بیلسٹک میزائل اور 300 سے زیادہ ڈرون مار گرائے گئے۔ دبئی مرینا اور سپورٹس سٹی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ شارجہ کے علاقے سے متعلق بھی خبریں آئی ہیں جہاں پر دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دوحہ کے صنعتی علاقے میں آگ لگ گئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے عرب ملکوں پر حملہ نہیں کیا، عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے تہران پر نہ رکنے والے فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہمارے طیارے نہ رکنے والے حملے کریں گے۔ ایران نے آج امریکہ اور اسرائیل پر شدید ترین حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں زیر زمین میزائلوں کے ذخیروں پر B-2 بمبار طیاروں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ان محلوں میں 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرائے گئے ہیں، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے امریکی ٹی وی کی جانب سے۔ ایران کے مغربی شہر مہران میں سرحدی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی امریکی اور اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے۔ حملے میں سرحدی گارڈ سمیت 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ میں سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ خام تیل اور LNG ٹینکر سمیت 150 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں جہاز لنگر انداز ہوئے۔ دیگر درجنوں بحری جہاز آبنائے ہرمز کے دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ ان جہازوں میں سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر بھی شامل ہیں۔ سندھ حکومت نے امریکی قونصل خانے پر پیش آنے والے واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ حکومت سندھ نے واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے GIT تشکیل دے دی ہے۔ GIT تعین کرے گی کہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی قونصلیٹ پر انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی قونصلیٹ واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مذہبی رہنماؤں علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر مسمی اور دیگر سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کرام کو عوام کے جذبات کو ہر صورت قابو میں رکھنے کی درخواست کی اور امریکی قونصلیٹ واقعے میں ضائع ہونے والی جانوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں اور دھرنے دیے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ سکھر میں پریس کلب پر شیعہ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ میرپور خاص، ٹھٹھا، نواب شاہ، نوشہر و فیروز، دادو، سانگھڑ، عمرکوٹ، تھرپارکر، خیرپور، گھوٹکی، جیکب آباد اور لاڑکانہ سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان میں گھنٹہ گھر چوک اور فیصل آباد میں مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر سے ریلی نکالی گئی۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، راجنپور، بہاولپور، منڈی بہاؤدین، جھنگ اور بھکر میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاڑچنار میں شہریوں نے پریس کلب کے باہر جبکہ کوہاٹ کے علاقے کچا پکا میں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ مانسہرہ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گلیت بلتستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسکردو میں خامنئی کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا۔ استور اور چلاس میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ میرپور، آزاد کشمیر، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسی، صحبت پور اور ہب میں بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر احتجاج کیا گیا۔
گلگت اور اسکردو میں ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر مظاہرے کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسکردو میں مظاہرین نے اسکول سمیت UN آفس اور SP ہاؤس جلا دیا۔ شہر میں پرتشدد مظاہروں میں 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گلگت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مظاہرے کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ ابھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز جو پاکستان کے سیٹلائٹ پاک سیٹ پر ہے، اس کو کسی جانب سے پچھلے 24 گھنٹوں سے ہیک کرنے کی اور اس کی نشریات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب کچھ دیر سے جیو نیوز کی نشریات کو مسلسل رکاوٹ کا سامنا ہے۔ جیو نیوز کی اسکرین کو ہیک کر کے نامناسب پیغام نشر کیا گیا۔ اس صورتحال کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیو نیوز حکام سے درخواست کرتا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لے کر فوری کارروائی کی جائے اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی نے کہا کشیدگی میں کمی کی سنجیدہ کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں طے شدہ شیڈول سے آگے چل رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے رہنما بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہوں۔